بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بخار اور گلا خراب ہونے کی وجہ سے آواز ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ کی مہربانی اگر آواز میں کوئی کمی پیشی ہو جائے تو معاف کرنا۔ بابا شاہ جمال آپ کی ولادت 1559 ہے۔ آپ کے والد کا نام مولانا عبد الواحد اور بھائی کا نام شاہ کمال ہے۔ سید شاہ جمال مغلیہ سلطنت میں جلال الدین اکبر کے دور 1587 میں لاہور کے علاقے اچھرا میں مقیم تھے۔ شاہ کمال اور شاہ جمال دونوں بزرگ اس میں بسمہ صاحب جمال اور صاحب کمال تھے۔ دونوں بزرگ لاہور دفن ہوئے اور ان کے مزارات تھوڑے تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں۔ شہر لاہور کو یہ خاص اعزاز حاصل رہا ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی بڑے کامل درویش کا یہاں بسیرا رہا۔ مغلیہ دور میں جب بھی کسی مرد درویش کے گرد حاجت مندوں کا میلہ لگا تو حکمرانوں نے ہمیشہ اسے اپنی توہین سمجھا۔ ایسے 2-3 واقعات مغلیہ دور میں لاہور میں پیش آئے۔ حضرت میاں میر صاحب، مادھو لال حسین، اور تیسرا واقعہ بابا شاہ جمال کے ساتھ پیش آیا۔ مادھو لال حسین اور حضرت میاں میر صاحب کے بارے میں پہلے ہی ہم اپنے چینل پر تفصیل سے ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ شہر لاہور میں مغل بادشاہ اکبر کی بیٹی اپنے لیے ایک شاندار فلک بوس شاہی محل تیار کروا رہی تھی۔ شاہی محل پر روپیہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ اس محل کے سامنے ہی ایک درویش کامل کا ڈیرا تھا جو روحانیت میں بہت بڑے مقام کے حامل تھے۔ انہوں نے بھی ایک بلند فلک بوس دمدمہ بنوانے کا ارادہ کیا۔ دمدمہ کا مطلب عارضی قلعہ ہے۔ درویش وقت نے یہ دمدمہ ایک اونچے ٹیلے پر بنانے کا ارادہ کیا اور انتظامات شروع کر دیے۔ جب تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ تمام ماہر مزدور اور مستری یعنی معمار سب کے سب شہزادی سلطانہ بیگم کے شاہی محل کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جب مزدوروں اور معماروں کو بلایا گیا تو انہوں نے بنانے سے صاف انکار کر دیا کہ ہم شہزادی کے محل کی تعمیر میں مصروف ہیں اور جو اجرت ہمیں شہزادی دیتی ہیں وہ آپ نہیں دے سکیں گے۔ درویش نے دل نواز مسکراہٹ سے کہا، آپ اجرت پر پریشان نہ ہوں، آپ کو جتنی اجرت وہاں سے ملتی ہے اتنی ہی ہم بھی دیں گے، بلکہ ایک ایک پیر کا معاوضہ پورے دن پر دیں گے، اور اگر آپ دن میں وہاں مصروف ہیں تو آپ رات کو ہمارے ہاں مزدوری کریں، آپ کو منہ مانگی مزدوری دی جائے گی۔ مزدوروں نے درویش کی بات مان لی اور اب وہ دن کو شاہی محل کی تعمیر کرتے اور رات کو درویش کے دمدمے کو تعمیر کرتے۔ اسی دوران ایک رات چراغوں کا تیل ختم ہو گیا۔ بہت کوشش کے بعد بھی جب تیل نہ ملا تو کامل درویش نے کہا، آپ تیل کی جگہ میرے کنویں کا پانی چراغوں میں ڈالیں، وہ تیل کا کام دے گا۔ درویش کے حکم کی تعمیل کی گئی اور پھر پانی کے چراغ جلنا شروع ہو گئے۔ آپ کی اس کرامت سے متاثر مزدور اب بلا معاوضہ کام کرنے کو تیار ہو گئے، لیکن درویش نے یہ بات نہ مانی۔ آپ کا یہ معمول تھا، مزدور جیسے ہی اپنا کام ختم کرتے تھے
آپ اپنے مسلح کے نیچے سے رقم نکال کر دے دیتے۔ مزدور حیرت میں تھے کہ مسلح کے نیچے کون سا خزانہ ہے جہاں سے انہیں مزدوری دی جاتی ہے۔ آخر قلعے کی 7 منزلیں تیار ہو گئیں۔ درویش کی عمارت کی شان کے سامنے شاہی محل بے رونق اور پست نظر آنے لگا تو درباریوں اور مصاحبوں نے شہزادی بیگم کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ شہزادی نے درویش کو پیغام بھیجا کہ تمہارے دمدمہ کی اونچائی سے ہمارے محل میں بے پردگی ہوتی ہے، لہذا فوری طور پر اس عمارت کو گرا دو۔ درویش نے شاہی پیغام سنا تو کہا، تمہیں اپنے شاہی مقام اور عمارت پر بہت ناز ہے، لیکن کیونکہ تم نے پردے کی بات کی ہے جو خدا کے حکام سے متعلق ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو عنقریب تمہارا شاہی محل اور گلشن کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور پھر دمدمہ کی سب سے اوپر والی چھت پر حالت وجد میں دمال ڈالنی شروع کر دی۔ آپ کے جلال سے 5 منزلیں زمین بوس ہو گئیں، صرف 2 منزلیں رہ گئیں جو آج بھی زائرین کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ وقت نے کروٹ لی، بعد میں سکھوں کی حکومت آئی تو شہزادی کا محل اور باغات اجاڑ دیے گئے۔ یوں درویش کامل کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ شاہی محل اور باغات کا آج نام و نشان تک نہیں، جبکہ درویش کامل کا دمدمہ آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس درویش کامل کا نام حضرت بابا شاہ جمال تھا جو جلال و جمال کا تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد حضرت عبدالواحد کشمیر کے رہنے والے تھے، جو کشمیر سے سیالکوٹ آ کر آباد ہوئے۔ قدرت نے عبدالواحد کو 2 عظیم بیٹوں سے نوازا جن کے اسم گرامی حضرت شاہ جمال اور حضرت شاہ کمال تھے۔ دنیاوی تعلیم کے بعد حضرت شاہ جمال نے عظیم بزرگ حضرت پیر ککرا بیگ کے ہاتھ پر سہروردی سلسلے میں بیعت کی، جن کی زیر نگرانی آپ نے عبادت، ریاضت، مجاہدے کیے۔ مرشد کی صحبت نے آپ کو پارس بنا دیا۔ مرشد کے حکم پر آپ لاہور تشریف لائے اور اچھرا کے قریب ہی آباد ہو گئے جس جگہ آپ کا مزار ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ تشریف لائے۔ آپ کا شمار ان علماء حق میں ہوتا ہے جنہوں نے اکبر کے دین الہی کی کھل کر مخالفت کی۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کی لازوال شہرت چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ آپ کا ایک ہندو عقیدت مند اکثر آپ کے پاس حاضری دیتا ہے۔ جو بے اولاد تھا، آپ نے اسے 2 خربوزے دیے اور کہا، دونوں میاں بیوی کھا لو، تمہارے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ایک مسلمان ہوگا اور دوسرا ہندو ہوگا۔ مرد درویش کے الفاظ برگاہ الہی میں قبول ہوئے۔ ہندو کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک پیدائشی مختوں تھا۔ ہندو دونوں بیٹے لے کر آپ کی برگاہ میں حاضر ہوا۔ مختوں بیٹا آپ نے رکھ لیا، دوسرا ہندو لے گیا۔ مسلمان بچے کا نام شیخ فخر الدین رکھا گیا۔ آپ نے اسے بیٹا بنا لیا اور دینی تربیت کے بعد شادی بھی کی۔ اس بیٹے نے بھی آپ کی خدمت والد کی طرح کی۔ ایک دفعہ شاہ جمال اپنے بیٹے کے گھر گئے اور آواز دی کہ فوراً گھر سے باہر نکل آؤ۔ تابع فرما بیٹے نے فوری تکمیل کی
اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر نکل آیا، جس کے بعد مکان زمین بوس ہو گیا۔ شاہ جمال بولے، مجھے کشفی قلبی سے اطلاع ملی ہے کہ تمہارا مکان گرنے والا ہے۔ آپ کے مرید حسن شاہ، جو شیخ حسو تیلی کے نام سے جانے جاتے تھے، غلہ فروشی کا کام کرتے تھے اور ہر گاہک سے کہتے کہ اپنے ہاتھ سے تول لو۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا اور وہ اتنے امیر ہو گئے کہ تولنے والے باٹ سونے کے بنا لیے۔ مرید مرشد کی خدمت میں سونے کے باٹ لے کر حاضر ہوئے۔ مرشد نے حکم دیا، سونے کے باٹ دریا میں ڈال دو۔ مرید نے تحمیل کی۔ اگلے دن لوگوں نے سونے کے باٹ دیکھے تو جان گئے یہ تو حسو تیلی کے ہیں، اور وہ لے کر حسو تیلی کے پاس آ گئے۔ مرید مرشد کے پاس لے کر پھر آ گیا کہ اب کیا حکم ہے؟ تو مرشد بولے، تیرا ایمانداری کا کمال یہ ہے کہ دریا میں تیرے باٹ واپس کر دیتا ہے۔ روحانیت کا یہ سورج 14 ربیع الثانی کو وفات پا گیا۔ آپ کا سالانہ عرس ہر سال بہت شان سے فیروز پور روڈ اچھرا کے قریب شاہ جمال کالونی میں آن بان شان سے منایا جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔